علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نبی کے احکامات، قرآن کریم کی آیات، قرآن کی فضیلت میں بہت ہی زیادہ وارد ہوئی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں۔ سامعین، میں نے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے جو دا لرننگ قرآن سیریز کے نام سے ویڈیوز ڈالنا شروع کیا ہے، اس سے لوگوں کو بڑا فیض حاصل ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھنے میں اور آگے بڑھنے میں ہماری مدد کیجیے گا، اور اللہ سے دعا کریں کہ رب تعالی ہم کو اخلاص کے ساتھ یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کام کرنے کی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ قرآن کریم کے ہر ایک حرف کے پڑھنے اور پڑھانے، سننے سنانے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ ناظرین، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو ویڈیوز ڈالی ہوئی ہے، ان میں سب سے پہلی ویڈیو میں نے حروف مفردات، جن کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، الف سے لے کر یا تک۔ دوسری ویڈیو میں حروف مرکبات، یعنی کہ مفرد شکلوں کو جب دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو ان کی مختلف شکلیں کیا کیا ہوتی ہے، دوسری ویڈیو میں اس کو میں نے آپ کو سمجھایا اور پڑھایا ہے۔ تیسری ویڈیو میں نے زبر زیر پیش، جس کو حرکات کہتے ہیں، ان کا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو یہ سکھایا تھا کہ اگر کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو اس حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ بتایا تھا کہ پہلے حرف کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کل کے درس قرآن میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف یا واو۔ جب وہ کسی حرف کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اسی کے تحت میں آج کی ویڈیو میں ہم یا مدہ کے بارے میں پڑھائیں گے۔ آپ اپنی اسکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چیپٹر نمبر 5 میں جو لکھا ہوا ہے دا لیٹرز آف مدہ لانگ واولز، یہ مدہ کے جو حروف ہیں الف، یا اور واو، یہ وہ واولز ہیں جن کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ There are 3 letters of مدہ، حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ The letters of مدہ are to be belonged for the duration of 1 الف۔ حروف مدہ کے پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ حروف مدہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں 1 الف کی برابر۔ الف has a fatah before it and an alif is always a maddah. Example با الف فتح با۔ آپ دیکھیں گے کہ حروف مدہ کے الف کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، وہ الف جس سے پہلے زبر آتا ہے، فتح آتا ہے، اس الف کو حروف مدہ کا الف کہا جاتا ہے۔ یہ اس سبق کے اندر پڑھایا گیا ہے، جس کی ویڈیو ہم نے کل بنا کر کے ڈال دی۔ آج کے درس قرآن میں ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ حروف مدہ کا جو یا ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا اور اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کی جو یا ہے اس کو 1 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا مدہ، یا مدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یا ساکن that come after a kasra is known as یا مدہ۔
ایگزامپل با یا کسرہ بی، یعنی کہ وہ یا ساکن دیٹ کم آفٹر کسرہ جو کہ زیر کے بعد آتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں ایسی یا ساکن جس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، وہ یا حروف مدہ کی ہوتی، یعنی کہ یہ اس میں اس کی پہچان بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ کی پہچان کیا ہے، چونکہ یا ساکن حروف لین میں بھی پڑھا جاتا ہے، حروف مدہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، حروف لین کا یا بھی ساکن ہی ہوتا ہے اور حروف مدہ کا یا بھی ساکن ہوتا ہے، یعنی ان کے اوپر جزم ہوتا ہے۔ پہچان یہ ہے کہ حروف لین کے یا سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے اور حروف مدہ کے یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ جس یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو وہ یا حروف مدہ کی ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کی آواز نیچے کو جائے گی، جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، یعنی کہ جس حرف کے سامنے بھی یا آ رہا ہے اور اس حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کو کھینچ کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ زا یا زیر زی، سی، شی، صاد یا زیر صی، ضی، طی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہا یا زیر ہی، ای، ی۔ یہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہے ان تمام حروف کے سامنے حروف مدہ کی یا لگا کر کے مشق کرائی گئی ہے۔ اب ہم ان حروف کو استعمال کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دال کے سامنے یا مدہ کا آیا تو اس کی آواز نکلی تھی دی، نون کے سامنے یا مدہ آیا آواز نکلی ہے نی، تو دی اور نی دونوں کو کھینچ کر کے پڑھا جائے گا اور ملا کر کے پڑھیے گا دی نی۔ فا یا زیر فی، حروف مدہ کے یا کی وجہ سے فا کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، آواز نکل رہی ہے فی، ہا زیر ہی، فی ہی، ہا کو نہیں کھینچیں گے چونکہ یا تو خالی متحرک ہے، وہ ہا کے نیچے زیر ہے اور خالی زیر جب آئے یعنی حرکت آئے تو اس کو کھینچ کے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ زبر زیر پیش والے حرف کو تو جلدی پڑھتے ہیں۔ تو فی ہی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، اری نی، دیکھو آ کو بھی جلدی پڑھیں گے، ری کو بھی جلدی پڑھیں گے، اری، نی کو کھینچ کے پڑھیں گے چونکہ حروف مدہ کا یا آ گیا، اری نی، کتابی، کاف کو جلدی پڑھیں گے چونکہ کاف متحرک ہے، تا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر حروف مدہ کا الف آ چکا ہے، بی کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے چونکہ با کے سامنے بھی حروف مدہ کی یا آ چکی ہے، کتابی، اجیب، او کو جلدی پڑھیں گے، جیم کو کھینچ کر پڑھیں گے حروف مدہ کے یا کی وجہ سے اجیب، یواری، یو کو جلدی پڑھیں گے، واو کو کھینچ کر پڑھیں گے چونکہ حروف مدہ کا الف آ رہا ہے، را کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے چونکہ را کے سامنے حروف مدہ کا یا آ رہا ہے اور پڑھیں گے یواری۔ اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے مفاتیح، ما کو جلدی پڑھیں گے، فا کو کھینچ کر پڑھیں گے مفا، تا کو کھینچ کر پڑھیں گے چونکہ حروف مدہ کا یا آ گیا ہے، مفاتیح، حو کو جلدی پڑھیں گے مفاتیح، رازقین، را کھینچ کر پڑھا جائے گا، زا جلدی پڑھا جائے گا، قاف کھینچ کر پڑھا جائے گا، یا حروف مدہ کی وجہ سے نون کو جلدی پڑھیں گے، نون متحرک ہے، رازقین، قاف کو زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے نکالیں گے اور پر کر کے پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، رازقین، مؤمنین، میں نے پچھلے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، پڑھایا تھا، ویڈیو نمبر 5 میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ جب کوئی حمزہ حرف ساکن ہوتا ہے، حمزہ اگر ساکن ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہاں حمزہ واو کی شکل میں آیا ہے تو ساکن حرف کو پچھلے والے حرف میں ملائیں گے، اور حمزہ ساکینہ اگر ہوتا ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو میم حمزہ پیش مؤ،
میم زیر می، نی، نون کے سامنے حروف مدہ کا یا ہے، یا مدہ کی وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے مؤمنین، عذابی، تماثیل، مقادیر، مقادیر، ما کو جلدی پڑھیں گے، قاف کو کھینچ کر پڑھیں گے، دال کو کھینچیں گے، قاف کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے حروف مدہ کے الف کی وجہ سے، دال کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے حروف مدہ کے یا مدہ کی وجہ سے، اور را کو جلدی پڑھیں گے مقادیر۔ یہاں تک آپ اس کی مشق کر لیجئے گا، انشاءاللہ کل واو مدہ کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔